محفوظ ہر وقت ان کے نگرانی آیات النبی ہے جناب محمد آیات النبی ہے جناب محمد آیات النبی ہے جناب محمد مشرق میں جاؤ چاہے مغرب میں جاؤ اللہ یہ حقیقت ہے، مت سمجھنا خیال ہے ایسے بولتے ہیں ہم لوگ، یہ حقیقت ہے، ان کا بن کے دیکھو اور پھر تم کو کوئی چھیڑ کے دیکھے اللہ کافر لوگ غیرت رکھتے ہیں، ان کا کوئی آدمی پکڑا جائے ویسے مر جائے لیبیا والوں کو کتنی مصیبت ڈالی کہ ہمارے آدمی مارے ہیں، جو آقا کا آدمی مارے آقا چھوڑے گی اس کو؟ یہ بنے نا ان کا، ہوئے ہیں ایسے واقعات ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، بعد میں بھی ہوئے ہیں، اب بھی ہوئے ہیں ملتان میں، ہاں چند گھنٹوں کے اندر خدا نے قتل کر دیا ان کو، سلسلے سے دل سے جڑے ہوئے تھے، آقا جی کی عظمت کے دل سے قائل تھے، وفادار تھے سلسلے کے۔ آپ کو امان چاہیے، ہر چیز سے مصیبت کوئی نہیں دے سکتا، اللہ دے سکتا ہے، تو اللہ بھی نہیں دیتا بغیر وسیلہ رسول کا، عالمین میں رحمت حضرت محمد مصطفیٰ، اگر ان کے پاس آ جاؤ ہم تمہاری کبیرہ صغیرہ گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور ان کے پاس آؤ گے معافی کا پہلے تم کو کہہ دیں گے وہ دیکھو پھر معافی ملتی ہے نہیں، معافی کا پہلے اعلان کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیت ہے، خدا خود نہیں پکڑ سکتا تھا، یہ کیوں کہا جاؤ کا، اگر آپ کے پاس آئے پھر محمد اب کیا بول سکتے ہیں اللہ، پھر ہم کیا حساب کتاب دے سکتے ہیں جب ہمارا معشوق بیچ میں آ جائے اللہ، خدا نہیں بخش سکتا تھا، کہتے آقا وسیلہ نہیں، خدا نے وسیلہ پر رکھے تو آقا وسیلہ نہیں، خدا خود نہیں بخش سکتا تھا، یہ کیوں قرآن میں جاؤ اگر آپ کے پاس آئیں لوجد اللہ تواب الرحیم، خدا کو پائیں گے معافی دے دیا، مضبوط کرو عقیدے کو، عقیدہ مضبوط حضرت پھر عمل کرو گے، ان کو خوشی کے ان کے کام کرو گے، قربانیاں ان کے لیے دو گے، نیتی قربانی کر دو گے وہ تم کو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے، ہر چیز ان کی نظر میں ہے، وہاں کسی کی خبر نہیں پہنچانی ہے، اندر سے پتہ ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت میں کہ لوگ پریشان ہیں، ساری کائنات پریشان ہے، اور کوئی کسی کی جیسے نہیں کر سکتا کچھ، حکومتیں پریشان ہیں، بس وہ پریشان نہیں جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا، تو تم لوگ مضبوط ہو جاؤ، عقیدے میں حضرت مصطفیٰ کے ساتھ ان کے ساتھ جو کہتے ہیں ان کی بات مانو، پھر تم دیکھو تمہارے ساتھ تمہاری مضبوطی کے لیے خود تمہارے مسئلے حل ہوں گے، فرق دیکھو گے زمین آسمان کا، وہ تمہارے مسئلے حل ہوں گے جو تم فیصلہ کر چکے تھے یہ تو ختم ہو گئی، یہ بات ختم نہیں ہو گئی، یہ حل ہو کے رہے گی، یہ واقعہ تھا ایسا تھا، کوئی سفارش گئی تھی آقا جی کے پاس، تو آقا جی نے کیا کہا معلوم، کہا اب ہم حکم کریں گے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چشم میں اب ہم حکم کریں گے، خدا کی زبان ہے وہ حضرت محمد، جو زبان سے نکل جائے، دو تین ایسے شعر ہیں کن کے پڑھیں، زبان مصطفیٰ تو ہے کہ کوئی جی کون فکو ہے زبان، نہیں کہ آپ کے وقت سے اب نہیں، اب بھی ہوتا ہے، حیات النبی ہیں،
اور آپ نے خود بھی کہا ہے ان چیزوں کو ذہن میں رکھے، نقش کریں دل پر۔ من رآنی، جس نے مجھے نیند میں دیکھا، اس نے رابطہ نہیں توڑا تو فسیرانی یقظتاً، وہ مجھے جاگتے بھی دیکھے گا میں ہوں یا نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جس نے منامن نیند میں مجھے دیکھا، حدیث شریف، فسیرانی یقظتاً۔ اللہ ہمارا تمہارا نصیب میں کھولے۔ پھر اس میں وہ جو بات کریں گے ہو سکتا ہے وہ اٹل نہ ہو۔ خدا نے کہا میں خود بات نہیں کرتے، یہ ہم بات کرتے، جب یہ بات کرتے ہم ہوتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، ہے زبان زبان مصطفیٰ تو ہے کہ کنجی کونے فکو ہے، زبان مصطفیٰ تو ہے کہ کنجی کونے فکو۔ مجھول بات کہتا ہوں، سبحان اللہ، ساری سی ہڈی ختم ہو گئی۔ 100% خبر تھی فلاں آدمی فلانا جگہ ہے، وہ گئے گھیرا ڈالا، تھا ہی نہیں وہاں، تھا ہی نہیں وہاں۔ اور وہ سوچ رہا تھا کل جاؤں گا، کہا آج جہاز پہ چلے جاؤ، بتایا کچھ نہیں۔ اس سے پھر سوچا کل ہی چلے جائیں گے، کہا آج چلے جاؤ۔ وہ چلا گیا، بعد میں خبریں ملی، گھوم گھوم کے مر گئے۔ سچی خبر تھی، پکی خبر تھی، ادھر آدمی رکھے تھے ادھر رکھے تھے، یہ کیا ہو گیا، کدھر گیا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی قسم۔ ساری کائنات ایک طرف، اگر تو وہ تمہارے ساتھ ہیں، خدا کی قسم تم ایک طرف، اگر وہ تو آپ کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ تبھی ہوں گے جب آپ ان کو دل دے دو گے۔ جب آپ دل نہیں دیتے، ان کی بات نہیں مانتے، اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، جو حکمن چیزیں وہ بھی مانیں، اور جس چیز میں ان کی رغبت ہے وہی کریں۔ دوسرے کام ہو نہ ہو، ان کے کام پہلے کرنے چاہیے۔ پہلے کرتے ہو نا، آ کے اب دبایا آیا نہیں آیا، لاتوں کے بھوت آیا نا، پہلے شرافت سے آ جاتے، اچھا نہیں تھا۔ ہاں دیکھ، استخارے کر رہے تھے کہ آتے تھے منحوس، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، اس کی ڈپٹی ہے، اس کی ڈپٹی ہے۔ آقا کے کام میں ڈپٹیاں ہوتی ہیں، ایک ہے سارے نہ ساری ڈپٹیاں میں سنبھالوں، یہ محبت ہے۔ اور کاموں میں ہوتا ہے، آقا کے کاموں میں نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ہے، یہ بیٹھا ہوا کم بخت ہے کہ بد بخت ہے کہ اچھی بات ہے۔ اتنا حیران سنتے اثر نہیں ہے، یہی سن رہے ہیں۔ تم کو تو وہی کہتے نا، ہم تو ان کو کچھ نہیں کہتے۔ دل کہتا ہے گولی سے مار دوں، خدا کی قسم کہتے وہ تھے، جھوٹے ہیں، وہ ہر وقت موجود ہیں، ورنہ یہ عالمین نہ ہو۔ پہلے تو یہ عالمین پیدا ان کے لیے ہوا ہے، لولا کا لما خلقت افلاکا، حدیث شریف۔ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا ہے، ساری کائنات میں پیدا نہ کرتا ہے، محمد تیرے لیے ہے، حدیث شریف۔ اب ان کے لیے ہے نہیں ہے، تم کو ثبوت ملے گا، دوسرے کے لیے نہیں ہے، وہ جب بادل برسا لے، جب روک لے، لیکن آقا کے لیے نا، جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے، ان کے لیے نا۔ کائنات کی ہر چیز ان کا احترام کرتی ہے۔ اگر وہ چلتے تھے تو بادل خود آ کے چلتا تھا ساتھ۔ ایسی عزت کسی کو ملی ہے؟ بادل کے ساتھ چلے گا؟ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، جو چاہتے تھے کائنات میں کرتے تھے۔ سراقہ ڈھونڈتا آیا آپ کو، کتنی 100 اونٹ مجھے ملیں گے، جس نے آقا جی کو پکڑ کے لایا۔ ان دنوں میں آپ
کچھ ظاہری تحفظ کرتے تھے صحابہ کو سکھانے کے لیے. وہ پہنچ گیا وہاں سراقہ. آپ نے خودی یا ارض زمین کو حکم کیا, زمین پھٹی اور کھینچ کے اس کو لے کے اس نے امان مانگی. پھر آپ نے 3 دفعہ اس کے ساتھ وہ ڈر گیا. اس نے اب بات ہی اور چپ کر کے چلا گیا. جو اس کو کہتے تھے خودی یا ارض, سارے کافر کو نہیں کہہ سکتے, سارے کافر کو پکڑ لیتے, لیکن خدا کا قانون چلنا تھا. لوگ نے جنت میں جانا ہے, جہنم میں جانا ہے, جہاد ہونا ہے, آزمائشیں ہونی ہے, امتحان, اس لیے ایسا نہیں کرتے تھے. کہیں کرتے تھے تو پھر کسی وجہ سے کرتے تھے, اور ایسا کرتے نہیں تھے. کھانا پینا گھر میں نہیں ہوتا تھا, کہتے ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے. آگے پہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے, اور لوگوں کو گھروں کو بھر دیتے تھے. اور ساتھ کہتے تھے اوتیت مفاتیح خزائن الارض, زمین کی خزانے سارے جتنی بھی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہیں. اور فرماتے تھے اللہ معطی, دیتا اللہ ہے, وانا قاسم, تقسیم میں کرتا ہوں. ان کے بن جاؤ, لے لو جتنا بھی لینا ہے. کسی پہ کرم کیا, اس کو شکر کا کہا, احساس پیدا کرو. ہم نے تم کو معیشت کی قید سے آزاد کیا, بے حساب رزق آئے گا, سب کچھ آئے گا. بن جاؤ ان کے, دیکھو. اور خود کیا کہتے تھے, میرے پاس مہمان آیا ہے, میرے گھر میں کھانا نہیں ہے, میرے مہمان کو کھانا کھلاؤ. یہ تم کو سکھانے کے لیے کرتے تھے, تم کو سکھانے کے لیے کہ تمہارا بھائی اگر مصیبت میں ہو, اس کے پاس کچھ نہ ہو, تو اس کا خیال کرو, اس کے مہمان کو تم لے جاؤ. آقا کے بعد کچھ نہیں تھا. ایک صحابیہ آئی, کیا یہ آپ کا غلام ہے, دعا کریں, اس کو دعا کریں. کہا اللہ مکثر مالہ, اللہ اس کو کثرت سے مال دے. واطل عمرہ, اس کی عمر بڑھا دے. واکثر اولادہ, اس کی اولاد بھی بہت کر دے. 80 لڑکوں کا جنازہ خود پڑھا, اور خود بھی صحت مند, اور مال بہت. تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. آپ ساتھ دیتے تھے کہ ان کو ہمت دو, کہ تم بھوکے تو میں بھی تمہارے ساتھ بھوکا ہوں. اختیاری فقر تھا, اضطراری نہیں تھا. خدا ہر چیز کا مالک بنایا ہوا تھا. اس لیے جب خندق کھود رہے تھے تو صحابہ نے بھوک سے پتھر میں باندھے ہوئے تھے پیٹ پر. بتاؤ کتنی بھوک ہوگی. اور آقا جی نے 2 پتھر پیٹ پہ بھوک سے باندھے ہوئے تھے. دیکھا, اور غنی کرتے تھے, سکھاتے تھے کہ صبر کرنا چاہیے. دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ صبر کرتا ہوں. مصیبت میں کوئی ہوتا تھا, مصیبت میں خود کو بھی ڈالتے تھے اختیار سے, تاکہ اس کو ہمت ملے. بعد میں جو محبت ان کو سبق ملے. آقا نے فقر پہ صبر کیا, آقا نے بھوک پہ صبر کیا, آقا نے جہاد کیا, آقا نے ایسے کیا, پھر ان کو ہمت آتی ہے. اس نے کیا, ورنہ آپ جو مرضی کرتے, شہنشاہ تھے ساری کائنات. تو ہمارے لیے تکلیفیں مصیبتیں اٹھائی, اور ہم کو بنے. اور اب بھی تم جو چاہو تمہارے لیے وہ کر دیں, لیکن جب ان کے بنو گے تم, لاکھ تو حقیر ہے, چور ہے, چمار ہے, ان کا جو تو ہو گیا, دنیا تیری ہو گئی. تو خدا کرے ہم ان کے بن جائیں, ہم اسی چیزوں میں زیادہ لگ جائیں جو آقا نے پسند کی ہیں. ہر وقت نماز, ہر وقت درود, داڑھی, مسواک, تہجد, اسی میں لگ جائیں. کوشش کریں, اس کی برکت رحمت تم پہ آئیں گی جیسے صحابہ پہ آئی. ان کے بعد کچھ بھی نہیں تھا. کیسے کس طرح کے تاج خزانے بحران کے الٹائے گئے. تو آقا نے صحابہ کو یہی تعلیم دی جب بحران کے خزانے آئے, کہ تم خدا رسول کو دیکھو, ادھر مت دیکھو, چیزیں خود تمہارے پیچھے آئیں گی. تو کیسے کیا ان کو سمجھانے کے لیے. شہنشاہ تھے بیان میں, حکمت میں, سمجھانے میں. جب بحران کے خزانے آئے, نہیں کہا ادھر میرے پاس سامنے اکٹھے کر دو, ایسے نہیں کہا.
کا القوہ فی جانب المسجد، مسجد کے کونے میں ڈالو ان کو، مسجد ادھر ڈالو، نہیں کہ ادھر ڈالو، اکٹھا کرو. کدھر صحابہ جو نہیں ہے باہر بلاؤ، جلدی آؤ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. القوہ فی جانب المسجد، مسجد کے کنارے میں ڈال دو اس کو. اور صحابہ کیسے بیٹھے ہوئے تھے، جو خزانے آئے تو ایسے نہیں دیکھتے تھے ادھر جا کے ادھر ڈال رہے ویسے امین شیخ امین کی طرح. میں تو عقیدہ نہ کرنا، عقیدہ کرنا حضرت محمد مصطفیٰ پہ کرنا. اللہ میں پر عقیدہ مت کرنا، مجھ کو مت دیکھنا. آقا کی باتیں سچی میرے سے لے جاؤ، بس تم آقا کی بات سنو میرے سے بس. ہم لوگ کیسے ہیں جی؟ صحابہ کیسے پھر بیٹھے ہوئے تھے تو اس طرف نہیں دیکھتے تھے جہاں وہ خزانے ڈالے، اور دیکھتے تھے تو ایسے دیکھتے تھے، ایسے کر کے ایسے کر کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ایسے نہیں دیکھتے تھے خزانوں کی طرف، ایسے بیٹھتے. صحابہ کیسے نیچے سے تھوڑی سی اٹھاتے تھے، نظر کو واپس لے آتے تھے، ایسے کر کے ایسے کر کے سمجھاتے تھے. اس میں رغبت نہ رکھنا، محبت نہ رکھنا، یہ حقیر چیز ہے. حقیر چیز کی طرف نہیں دیکھا جاتا محبت سے، عظیم چیز کی طرف دیکھا جاتا ہے جو زیادہ قیمتی ہو. اس سے زیادہ قیمتی میں ہوں، مجھے دیکھا کرنا. اس سے ابو بکر آقا جی کو دیکھتے رہتے تھے. ان کا امتحان بھی آقا جی نے لیا، اور یہ بھی کہا یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی طرف نہ جانا. راس و کل خطیئہ، ہر برائی کا جڑ ہے. اور کہا دنیا اس کے پاس ہونی چاہیے. نعم المال الصالح للرجل الصالح، بہت اچھا مال ہے اگر صالح کے پاس ہو. اس کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے، اس کی محبت ہوتی ہے. جب خدا سے محبت ہے وہ سنیما میں خرچ کرے گا، چینل میں خرچ کرے گا، پکری میں، سب مال کو خرچ خدا کی محبت میں، آقا کی محبت میں خرچ کرے گا. اس کے لیے اچھا ہے. جو خدا کی محبت نہیں ہے اس کو مال ملا سمجھ اس کا بہت نقصان ہوگا، کیونکہ اس کے دل میں دنیا گھس جاتی ہے. اس کے دل میں نہیں گھستی، اس کے دل میں اللہ محمد گھسے ہوئے ہیں. اس کے لیے مال اچھا ہے، خدا کے راستے میں خرچ کرے گا. کیونکہ کشتی میں اگر موری ہو جائے پانی آ جاتا ہے، کشتی پانی پہ چلے تو ٹھیک رہتی ہے. مال اگر ہاتھ میں ہو، دل میں اس کی محبت نہ ہو، کیا بات ہے تمہاری، جتنا آئے کام ہے تمہارے پاس کہ تم خدا کی محبت میں خرچ کرتے ہو، فقیروں کو دیکھتے ہو، ان کے گھروں میں راشن پہنچاتے ہو، مسجدیں بناتے ہو، یہ ایسے کام کرتے ہو. اور جو دل میں محبت نہیں ہے اور مال گھس گیا، زکوٰۃ بھی نہیں نکالو گے. اس سے پرہیز زیادہ اچھی ہے. آقا جی نے دعا کی تھی، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، محمد کی جو اہل بیت ان کا رزق تھوڑا رکھنا. رزق زیادہ انسان دنیا میں رکھ جاتا ہے، آخرت کے کام چھوڑ دیتا ہے، اور جب مرتا ہے سارا ادھر ہی چھوڑ گیا، ایمان بھی گیا ساتھ. میرا تیرا میرا تیرا میرا تیرا. خدا ہم کو تم کو مال دے لیکن صالح بنا کے دے. اگر صالح ہم نہیں بنتے تو اتنا دے کہ بس پیٹ بھر جائے، باقی چپ کر کے بیٹھے نا، تسبیحیں پڑھتے رہے. ہم تو کیا کریں گے، مال تو ہے نہیں ہے، تو تسبیح پڑھیں گے نا. مال ہوگا تو پھر میک اپ کریں گے، پکنک کریں گے. ہاں جی، پال نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، تسبیحیں پڑھیں گے، کیا کریں گے، ہے ہی کچھ نہیں ہے. اس میں بڑی حکمت ہے. ہاں، تو مال کو پسند نہیں کیا، اور پسند کیا تو صالح کے لیے کیا. لیکن اس میں احتیاط ہی اچھی ہے، کیونکہ ایک صحابی نے دعا کروائی، اس کو فقر بہت تھا، لیکن فقر کے ساتھ اس کو نعمت عظیم نصیب تھی کہ نبی کریم کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا، ہر نماز پڑھتا تھا، ان کی قرات سنتا تھا، ان کا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، ان کی آواز سنتا تھا. تو اس کے دل میں آ گیا، آقا جی سے کہنے لگا کچھ دعا کریں، ہم بہت تنگ دستی میں رہتے ہیں میاں بیوی،
کچھ وسعت رزق ہو جائے۔ آقا جی نے کہا ایسے ہی ٹھیک ہے، ایسے رہو۔ اس نے اصرار کیا اور یقین دلایا، لیکن آتانا من فضلہ، اگر خدا فضل ہم پر کر دے، خیر کر دے، لنتصدقن، میں اللہ کے راستے میں صدقے خیراتیں کروں گا، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقین دلاتا ہوں بہت بڑا صالح آدمی بن جاؤں گا اور بھی اچھا ہو جاؤں گا۔ آقا جی کہتے تھے ایسے ٹھیک ہے، اس نے نہیں مانا۔ آقا تو پتہ ہے آپ کو رحمت اللہ عالمین ہے، اس کے اصرار پر دعا کر دی، اس کے مال بڑھ گئے، مویشی بڑھ گئے، بکریاں بڑھ گئی ہیں جی، اور پھر نمازیں چھوٹتی رہیں اس کے پاس، پھر نمازیں چھوٹ گئی، جمعہ پڑھتا تھا، جمعہ بھی چھوٹ گیا آقا جی کے پیچھے، دیکھ کتنا نقصان ہوا۔ پھر جب مال بہت بڑھ گیا چرانے کے لیے، یہ اونٹ وغیرہ بکری لے گیا، جبل احد ایک پہاڑ ہے مبارک، ادھر لے گیا۔ اور جب زکوٰۃ کا وقت آیا، آقا جی نے کسی آدمی کو بھیجا، صدقہ خیرات نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے نا، تو اپنا ایک مرسول بھیجا، اس کو جا کے کہا محمد علیہ السلام نے بھیجا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، وہ نکالو۔ اس نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں۔ آقا کے طفیل غنی صدقے خیرات و چھوڑ، زکوٰۃ بھی نہیں دی اس نے۔ پھر قرآن میں آیت ہے تیری، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، آپ کے پاس وہ لوگ آئے، انہوں نے عہد کیا تھا خدا ہم پہ کرم کرے گا، مال دے گا، ہم صدقے خیرات کریں گے، انہوں نے زکوٰۃ بھی منع کر دی اور اس کے لیے سزائیں اتری۔ دیکھا، تو اس میں احتیاط ہی اچھی ہے۔ اور اگر خدا دے تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کرے کہ ہم صالحین ہوں، خدا سے ہمارا تمہارا محبت کا تعلق ہو، پھر وہ مال بہت اچھا ہے، کیونکہ سب دنیا اس کو چاہتی ہے مال کو، لیکن کسی کے لیے اچھا ہے، کسی کے لیے مصیبت ہے۔ اسی آقا کی دعاؤں میں بھی آیا ہے، میں اس مال سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب بنے۔ بتائیں، اب بھی ایسے لوگ ہیں، تمہارے سلسلے میں ایسے ہیں، کئی دفعہ سمجھاتا ہوں، ہاں ہاں کرتے ہیں، چپ ہو کے ادھر چل جاتے ہیں۔ اس بات کو ختم کرتا، مال کی بات کیسے تم نے کان کھول کے یار سنا اور سنا۔ اللہ ہم کو آپ کو صالح بنائے، پھر جتنا بھی مال دے وہ کم ہے، کیونکہ اس میں ہم کو نقصان نہیں ہے، اس میں ہم کو زیادہ خدا کا قرب نصیب ہوگا۔ جیسے حضرت عثمان صالح تھے، ہاں جی، تو ان کو مال سے بہت فائدہ ہوتا تھا اور غریبوں کو بھی بہت فائدہ ہوتا تھا۔ ایک واقعات میں آتا ہے، قحط ہو گیا مدینہ شریف میں، قحط میں غلہ مہنگا ہو جاتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ ان کے اونٹ آئے، کتنے سو اونٹ آئے، آپ لے گئے بازار میں، بولی لگائی، لوگ نے بولی لگائی اور اس کی بہت بولی پڑی۔ آپ کہتے تھے اس سے زیادہ مجھ کو ملتا ہے، اللہ اس سے زیادہ ملتا ہے۔ پھر تاجر لوگ سارے تھک گئے، اونٹ کھڑے تھے لدے ہوئے مالوں کے، کہا یہ سارے اونٹوں کو لے جاؤ جتنے سو ہیں، غریبوں میں تقسیم کرو۔ ایسی کیا ہے، سالی موقع میں حلال بھی تھا، لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں، دیکھا سارے تھے نا، سارا کہا اس سے زیادہ ملتا ہے، اللہ کا کرم ملے گا، مغفرت ملے گی، رحمت ملے گی، جنت ملے گی، لوگ پریشانی ہیں میں اسی۔ اور ان کیسے واقعات ہیں، اور خود کیسے کرتے تھے پتہ ہے، رات کو سرکے یا زیتون سے روٹی کھاتے تھے، ساری رات قرآن پڑھتے تھے۔ یہ سالے تھے مالدار کہ زیادہ کھانا کھاؤں گا رات کو اٹھ نہیں سکوں گا۔ اور غریبوں کو کیسے کھلاتے تھے آپ کو معلوم ہے، کہتے غریبوں کو بلاؤ، عمرا کا جیسے دسترخوان بہترین سے بہترین کھانے رکھتے تھے، کہتے غریبوں کو کھلاؤ کھائیں۔ اور ہم لوگ فریج بنا لیے نہیں، کھا لیں تو فریج میں رکھ دو، جب پتہ چلے فریج میں بھی یہ زہر آلودہ، ہاں اب اللہ کے نام پہ دینا، ایسے کرتے ہیں ہم لوگ۔ میرا خیال ہے ختم کروں گا جی، 11:30 ہو گئے، میں بھی آرام کرتا ہوں، اتنا کافی ہے جی، آدمی بول بول کے بھی تھک جاتا ہے، اور طریقے میں بولنا تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اسی پر ہی ختم کرتے ہیں کہ ہم کے سچے غلام بن جائیں اور ان کی محبت میں جیے مریں، جیسے وہ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسی زندگی گزاریں انشاءاللہ۔